صفحہ نمبر 159، آیت نمبر 191، سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ مشرکین ان کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، ان کو پیدا کیا گیا ہے، ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ ان مشرکین کی وہ کچھ مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو پھر وہ پیروی نہیں کر سکتے تمہاری۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، یہ ان باطل معبودوں کے لیے برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا تم ان سے خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم جیسے عاجز مخلوق کے مختلف افراد ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، ان کو تم پکارو تو صحیح کہ وہ تمہارا جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے لیے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے جائیں؟ ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان باطل معبودوں کے کان ہیں کہ وہ ان سے سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنے شرکاء باطل معبودوں کو پکارو پھر میرے خلاف تدبیر کرو، مجھے کبھی مہلت مت دو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں رد علی الشرک ارشاد فرما رہے ہیں۔ دنیا میں کثیر تعداد میں ابھی بھی شرک ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی تشریف آوری سے پہلے شرک عام تھا اور پھر اسلام کی روشنی پھیل گئی اور اب کوئی شرک کوئی جہالت نہیں ہے، جدید دور ہے، آسائش اور سہولیات کا دور ہے، سمجھ بوجھ کا دور ہے، یہ محض ایک خیال اور قیاس آرائی ہے۔ لیکن جہالت اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ جہالت کی تعریف کیا ہے؟ جہالت کسے کہتے ہیں؟ اسلام سے دوری جہالت ہے۔ جہالت کی بالکل مختصر اور جامع تعریف کیا ہے؟ اسلام قرآن سے دور رہنا جہالت ہی ہے۔ رہا جدت کا مسئلہ، جدید دور ہے تو جدت تو اسلام سے بہت دور ہے۔ جدت تو ہم مغربی انداز کو کہتے ہیں، تو مغرب تو اسلام سے بہت زیادہ دور ہے، وہ تو پہلے نمبر کی جہالت ہے۔
سمجھدار کون ہے؟ جو اپنی موت کی تیاری میں لگا رہے، اپنے برحق دین قرآن کے مطابق زندگی گزارے، اس کو ہمارے نبی نے فرمایا ہے یہ بڑا سمجھدار ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے میری امت کے لوگوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک احادیث۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا تمہارے لیے دو نصیحتیں چھوڑ رہا ہوں، ایک بولتی نصیحت اور ایک خاموش نصیحت۔ بولتی نصیحت قرآن ہے، اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس میں غور کرو، اور خاموش نصیحت موت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم خاموش ہو تو موت کو یاد رکھو، اور اگر کچھ بولنا ہے تو پھر قرآن بولو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کیسی ہستی تھی؟ اس نے فرمایا کاش کہ ہر مسجد میں، ہر معاشرے میں قرآن کا درس عام ہو جائے، تب امت راہ راست پہ آئے گی۔ وہ جا کے کالج والوں کو بھی تفسیر وہ کرتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے۔ قرآن جو ہے یہ راہ ہدایت ہے۔ قرآن انسان کو دنیا کی زندگی بھی سکھاتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی کی دیتا ہے۔ اللہ والے لوگ تھے، ان کی زبان میں بھی ایک تاثیر، اعمال والے لوگ تھے۔ یہ روحانیت، اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ پہلے جو تھا علم اگرچہ کم تھا مگر عمل کا میدان بھرا ہوا تھا۔ جو مسئلہ جو آدمی سن لیتا اس پہ فوراً عمل کرتا تھا۔ اور دینداری کی جو بات ملتی وہ عمل میں لائی جاتی تھی۔ پھر یہی تھا کہ اللہ نے ان کو کہیں کسی میدان میں رسوا نہیں فرمایا۔ دیندار آدمی نہ دنیا میں رسوا ہوگا اور نہ آخرت میں رسوا ہوگا۔ قرآن والا دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ ہوگا اور آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ ہوگا، کیونکہ قرآن اسلام یہ شرک کے منافی ہے، اور شرک برائیوں کی جڑ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ شرک ہے۔ اور اپنے دین پہ استقامت، ہمارے اکابر ایسے تھے کہ وہ اپنے دین پہ استقامت والے تھے۔ یہ قرآن کا سننا یہ مجلس یہ عبث نہ سمجھے، یاد رکھیں یہ دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس دن ایک ساتھی مجھے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ یہ تفسیر تو میں گھر بیٹھے بستر پہ لیٹے لیٹے بھی آپ کی تفسیر تو مجھے آ جائے گی، میں تو موبائل پہ سن لوں گا، لیکن وہ برکت نہیں ہوگی جو مجلس میں ہوتی ہے، وہ برکت وہاں پہ نہیں ہوگی۔ سب مل بیٹھ کے قرآن سننا سنانا، اس مجلس کی اپنی برکت ہوتی ہے، دل کی کیفیت متاثر ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔
احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہمارے بڑے اساتذہ فرمانے لگے، اور بعض جگہوں پہ حسین مدنی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی ایسی بات منقول ہے کہ وہ کالج کے لڑکوں نے ایک دفعہ ایسے کیا کہ وہ اسٹوڈنٹ کو لٹھا کے اس کے اوپر چادریں اور جوان سارے رونے لگے، روڈ کے کنارے اس کو رکھا، لوگ آتے تھے، جی یہ ہمارا ساتھی مر گیا، بہت دور کا ہے، ہم نے ادھر لے جانا ہے، اب پیسے نہیں ہیں، اور لوگ تو اب کون جاتا ہے کہ جا کے اس کو دیکھ لیں، تو ٹھیک ہے مرا ہوا ہوگا، جس سے جو ہو سکتا تھا بس لوگ دے دیتے تھے، کیونکہ اب اس کے بہن بھائی ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، ان تک لے جانا تو ضروری ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک نے کہا چلتے ہیں حضرت کے پاس، ان سے جنازہ پڑھواتے ہیں۔ یہ مغرب ہمیں بیوقوفی سکھا رہا ہے۔ مغرب کے ہاں سال میں ایک دن بیوقوفی والا ہوتا ہے، وہ کون سا دن ہوتا ہے جی؟ 1 اپریل۔ اس دن سب جہالت کر کے دکھائیں گے جی، دوسرے کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولنے کی اس دن اجازت ہے۔ اللہ اکبر، یہ بے دینی ہے، یہ جہالت ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، تو حضرت کے پاس لے گئے، جی ہمارا فلاں جوان ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، بہت دور کا ہے، وفات پا گیا، ہم سب بڑے پریشان ہیں، اور کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو رلاتا ہوا دکھا رہا ہے۔ حضرت کو کہنے لگے جی اب وفات پا گیا، یہ چندہ ہم نے اکٹھا کیا۔ سب نے کہا پیسے تو مل گیا، باؤ حضرت کو بھی دھوکہ دیتے۔ حضرت کو کہا وہ ہمارا ساتھی وفات پا گیا ہے، بس ہم سب کو اس سے پیار ہے تو ہم سب اس کے جنازے میں شریک ہوں، جنازہ ان کا یہیں پڑھوا دیتے ہیں آپ کے ذریعے، اور پھر اس کو اپنے بستی روانہ کر لیں گے۔ اب حضرت کو کیا پتا، وہ تو انسان تھا، نبی تو نہیں تھا۔ اب سب جو ہے وہ حضرت بھی ساتھ ہو گیا، چلو جنازہ پڑھا دوں، کیوں نہیں۔ صفیں بن گئی، اور اس زندہ اسٹوڈنٹ کو سامنے رکھا گیا، اس پہ پردے اور کپڑے، کون جا کے دیکھتا ہے کہ کفن ہے نہیں ہے، زندہ ہے مردہ ہے۔ تو حضرت کھڑے ہو گئے، اب جب جنازے کی تکبیریں شروع کی تو یہ پیچھے سارے کے سارے ہنسنے لگے۔ 1 اپریل بیوقوفی والا دن ہے، سب ہنس رہے ہیں کہ حضرت کو کیسے ہم نے دھوکہ دیا۔ حضرت نے کہا تم تو ابھی رو رہے تھے اور جنازے کی صفوں میں تم ہنس رہے ہو، بھائی کیا بات ہے، بڑے بیوقوف ہو تم تو، یہ رونے کا دن ہے کہ یہ ہنسنے کا دن ہے؟ اور بھی ہنسنے لگے۔ یہ دیکھیں مغرب ہمیں کیا سکھا رہا ہے، دیکھو صحیح، اور بھی ہنسنے لگے۔ حضرت نے کہا بھائی بات کیا ہے مجھے بتاؤ، اب وہ بتا نہیں رہے اور ہنس رہے۔ ایک وہ کالج کا طالب علم جا کے حضرت کے کان میں کہہ دیا، حضرت آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ اسٹوڈنٹ زندہ ہے، یہ ویسے وہ فولنگ ڈے ہے تو آپ کو دھوکہ دیا ہے، اور اس پہ تو ہم نے ہزاروں روپے چندہ جمع کیا، اب یہ سارے تقسیم کریں گے آپس میں، اس کو بھی بہت کچھ دیں گے جس نے اپنے آپ کو وہ مروایا ہوا ہے۔ حضرت نے ایسے سر جھکایا، پریشان ہو گیا، انہوں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا، مجھے رسوا کیا۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ چادر اٹھاؤ، دیکھو تو صحیح کون کہتا ہے کہ زندہ ہے، جاؤ دیکھو۔ اولیاء تھے وہ لوگ، اولیاء تھے، وہ جا کے دیکھا تو مرا ہوا ہے۔ سب کے سب رونے لگے، یہ کیا ہوا، ہمارا تو یہ خیال نہیں تھا،
یہ کیا ہو گیا، یہ تو زندہ تھا، میرے فلاں، میرے پیارے، میرے ایسے، میرے ویسے۔ اولیاء کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین والوں کو، قرآن والوں کو نہ دنیا میں کوئی وہ اللہ اس کو رسوا کرتا ہے اور نہ آخرت میں۔ دین ایک نمبر کا ہے، اس پہ عمل والا بھی عزت کے ساتھ رہے گا۔ قرآن کے قریب آؤ گے معزز بن جاؤ گے، رسوائی آپ کی نہیں ہوگی۔ تب سب اس کے بعد حضرت کا بہت احترام کرتے تھے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم اس کو دھوکہ دیتے تھے، اور اللہ اپنے اولیاء کو کسی میدان میں جہاں سینکڑوں لوگ جمع رسوا نہیں فرماتے، اس نے وہ روح تو اللہ کی قبضے میں، اس کی روح قبض کروا دی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، قرآن اس کی کتاب ہے، اسلام اس کی شریعت ہے۔ ہم صحیح دین پہ عمل والے ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، کبھی بھی مسلمان کو رسوائی نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے ہمیں 2 نمبر دین نہیں دیا، 1 نمبر کا دین ہے، اور 1 نمبر کے دین میں کبھی 2 نمبری ہے نہیں۔ تو اہل اسلام دین پہ ڈٹ جائے، استقامت، شرک سے اپنے آپ کو پاک، پھر دیکھیں ثمرات اس کے بڑے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا یہ شرک کرنے والے ان کو شریک سمجھتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، ان کو پیدا کیا گیا؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ نہ تو یہ باطل معبود شرک کرنے والوں کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ۔ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ آپ کی پیروی نہیں کرتے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ آپ ان کو بلائیں یا خاموش رہیں، یہ باطل معبود ہیں، برابر ہے معاملہ۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، بے شک وہ تم جیسی مخلوق ہے۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان کو پکارو تو صحیح کہ یہ جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا۔ کیا یہ باطل معبودوں کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں، ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا۔ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ۔ آپ چیلنج کر دیں عالم کفر کو، عالم شرک کو، کہ اپنے شرکا کو بلاؤ، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، مجھے کچھ بھی مہلت نہ دو، تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، شرک خفی سے، جعلی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کی ذات پہ یقین، اعتماد، بھروسہ ہو، ایسی زندگی ہر مسلمان کو نصیب فرما۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی رہے قرآن سے ہمیں وابستہ فرما، قرآن سے ہمارا تعلق قائم فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وفوض امری اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، برحمتک وکرمتک